کے باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد پاک زہرا سلام اللہ کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار بر محمد و آل محمد صلوات وعجل فرجهم سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على وزيره وأخيه ووارثه وارث علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں آپ تمام مومنین و مومنات کا اور بالخصوص ہم پڑھنے والوں کا آپ سننے والوں کا اس مقام پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے الہ آمین
جس امام کی مجلس کے لیے آپ تمام مومنین آج یہاں پر تشریف لائے ہیں، پروردگار عالم اس امام کے صدقے میں ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ جو مومن جو حاجات لے کر آئے ہیں، پروردگار امام جواد علیہ السلام کے صدقے میں سب کی حاجات کو پورا فرما۔ جس نے مجھ حقیر کے ذمہ آپ کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ امام علیہ السلام کے صدقے پروردگار ہمیں تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس عزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ رحیم اللہ، ہماری سب کی دلی خواہش ہے امام علیہ السلام کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ رحیم اللہ، کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ امام علیہ السلام کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ خدایا تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، جو دعائیں نہیں مانگ سکے ان کو بھی پورا فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ آواز پہنچ رہی تمام جی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کریم پروردگار نے آپ مومنین کی زیارت کا شرف بخشا، بسم اللہ، اور اس کا جتنا کروڑوں شکر کیا جائے کم ہے کہ اس نے اتنی مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا۔ اس میں ہمارا اختیار نہیں تھا، وہ چاہتا ہمیں حیوان بنا سکتا تھا۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے انسانیت کا لباس پہنایا، اور اس سے بھی کروڑوں شکر پروردگار کہ اس نے اتنے انسانوں میں ہمیں محب اہل بیت بنایا۔ سبحان اللہ، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہماری زندگیاں اگر سجدے میں گزر جائیں تو اس ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے امام کی اس مجلس میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ پروردگار سے دعا گو ہے کہ یہی محبت اہل بیت اللہ ہماری نسلوں میں بھی قائم رکھے۔ آمین۔ عزیزان محترم، آج جس امام کی شہادت کی شب ہے، آخر ذی قعدہ امام علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، 29 یا 30 ذی قعدہ۔ امام تقی علیہ السلام، صلوات پڑھیے بلند آواز سے، کیونکہ معصومین میں سے اکثر ہم دیکھتے ہیں محرم کے 10 دن ہوں یا اس کے علاوہ ایام فاطمیہ ہوں، کچھ معصومین کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے۔ تو میرا دل ہے آج چونکہ امام کی مناسبت بھی ہے تو امام کی زندگی پر کچھ نہ کچھ گفتگو کر سکوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ کیونکہ یہ ایسا سمندر ہے کہ انسان اگر اس سمندر کی گہرائیوں میں اتر جائے تو انسان کی عقل پرواز کرتے کرتے انسان کی سوچ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ سمندر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ ایسا بحر عمیق ہے کہ انسان غوطہ-زن ہو کے خود تو کھو سکتا ہے لیکن اس کا کوئی کنارہ نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں گے کہ امام کی زندگی میں مختصر سا جو ہے وہ کوئی پہلو بیان کیا جا سکے۔ امام علیہ السلام کا نام محمد بن علی، 195 ہجری میں امام علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور 220 ہجری 220 ہجری میں امام کی شہادت ہے۔ یہ ہمارے وہ امام ہیں کہ جو سب سے کم سنی میں شہید ہوئے، سب سے چھوٹے تھے، سب سے جوان تھے، اور پہلے وہ امام ہیں جو سب سے چھوٹی عمر میں
منصب امامت پہ فائز ہوئے ہیں۔ امام کا نام کیا ہے؟ محمد بن علی، لیکن کیونکہ ہر امام کے القابات ہیں کہ جو ان کو معصومین کی طرف سے دیے گئے یا خدا کی طرف سے دیے گئے، so every imam has his own titles۔ امام تقی علیہ السلام کے کچھ ایسے ٹائٹلز ہیں، کچھ ایسے القابات ہیں کہ جو اتنے مشہور ہو گئے کہ لوگ اصل نام کی بجائے اس لقب سے پکارتے تھے۔ وہ لقب کیوں دیے جاتے تھے؟ امام کی صفات کو دیکھ کر، ایٹریبیوٹس کی طرف دیکھا جاتا تھا۔ اور امام علیہ السلام کے بہت سارے لقب ہیں، لیکن جن میں سے ایک دو کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ لقب تو امام کے ماشاءاللہ بہت سارے، مرتضی مولا کا ایک لقب ہے، صادق لقب ہے، صابر لقب ہے، ذکی لقب ہے، لیکن ان میں سے جو دو مشہور امام کے لقب ہیں وہ ہے تقی اور جواد۔ تقی اور جواد، توجہ کیجئے گا، بڑا لطف آئے گا آپ کو اس جملے پر کہ امام علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ تقی۔ تقی کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، ایک ہوتا ہے متقی، ایک ہے تقی۔ متقی اور تقی میں فرق ہے۔ متقی اسے کہتے ہیں کہ جو تقوی کے راستے پہ چلتا ہو، لیکن تقی اسے کہتے ہیں جس کا سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن تقوی ہو۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ تقی اسے کہتے ہیں کہ جو ملبوس تقوی ہو، جو مجسم تقوی ہو، کہ جس کی ساری زندگی تقوی الہی ہو، جس کو دیکھ کے لوگ متقی بن جائیں۔ توجہ نہیں فرمائی، میں نے جملہ کہہ دیا کہ متقی اور تقی میں فرق ہے۔ تو امام کیا ہے؟ تقی، the most pious person، تقی الجواد۔ اور جواد کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کس فیملی میں امام نے تقی کا لقب پایا؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ بزرگ جو اردو سمجھتے ہیں وہ تو میرا ساتھ دیں کہ کس فیملی میں، look at his family، everyone is muttaqi، everyone is taqi۔ look at امام علی's عبادت۔ کون علی؟ جس کے بارے میں رسول کیا فرمائے؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ کس فیملی میں امام نے تقی کا لقب پایا؟ کہ وہ علی عبادت تو دور کی بات، جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو۔ بھائی اب مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے کہ ثقلین کی عبادت میں انبیاء کی عبادت بھی آتی ہے۔ ثقلین کی عبادت میں وہ فرشتے جو کئی ہزار سال سے اگر کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، اگر کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، یعنی جس علی کی ایک ضرب پوری ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس علی کے سجدے کا کیا مقام ہوگا؟ توجہ فرما رہے ہیں کہ وہ علی جیسا امام جس کو متقی نہیں بلکہ کہا گیا امام المتقین، ایسے گھر میں اس علی کے، پھر دیکھیں مولا علی تو بعد میں آتے ہیں، خود رسول اللہ سلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اچھا، کوشش کیا کریں کہ جب بھی صلوات پڑھیں بلند آواز سے پڑھا کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے
امام نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، کہ اپنی آوازوں کو بلند کرو ہمارے اوپر صلاۃ بھیجنے سے۔ مولا نے پھر مجھے بتائی مولا بلند آواز سے صلوات کیوں پڑھے؟ فرمایا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاق، جب تم بلند آواز سے صلوات بھیجتے ہو اللہ تمہارے دلوں سے منافقت نکال دیتا ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد وآلہ کہ کس فیملی میں تقی کا لقب پایا؟ کیا کہنے؟ میرے پاس ٹائم مختصر ہے، مجھے بڑی جلدی سے گزرنا ہے، توجہ چاہتا ہوں کہ جس میں رسول اللہ جیسی شخصیت، سبحان اللہ، نبی دو عالم جیسی شخصیت، سید الانبیاء، سید الائمہ، خاتم المرسلین، حبیب خدا، نور خدا، خلق اول، نور اول، عقل اول، ہدایت اول، ایسا نبی جہاں موجود ہو، جہاں علی جیسا امام موجود ہو، بھائی حد ہو گئی کہ محشر میں امام فرماتے ہیں جب محشر میں تمام انبیاء صف میں کھڑے ہوں گے، تمام مخلوق صف میں کھڑی ہوگی، وہاں ایک دفعہ آواز آئے گی این این زین العابدین، این این سید الساجدین۔ تو جس گھر میں امام سجاد جیسی شخصیت موجود ہو، جس گھر میں امام باقر جیسے امام موجود ہوں، جس گھر میں جعفر صادق ہو، جس گھر میں موسیٰ کاظم ہو، جس گھر میں علی رضا ہو، اس گھر میں اگر کسی کو تقی کہا جائے تو وہ امام جواد کو کہتے ہیں۔ تقی الجواد، جواد اور سخی میں فرق ہے۔ جواد کسے کہتے ہیں اور سخی کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ ابھی صرف امام کے لقب پہ گفتگو ہو رہی، امام کی زندگی ابھی آگے شروع ہوگی انشاءاللہ، کہ سخی اور جواد میں کیا فرق ہے۔ سخی اسے کہتے ہیں if someone asks him something, he look at the person, is he deserving؟ سخی اسے کہتے ہیں اگر اس سے کوئی چیز مانگنے والا، کوئی سائل مانگے، وہ پہلے اس شخص کی طرف دیکھتا ہے کہ کیا یہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیا یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، پھر اسے دیتا ہے۔ اگر مستحق ہو تو دے، اگر مستحق نہ ہو تو نہ دے، اسے کہتے ہیں سخی۔ جواد اسے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں، بلکہ جو بغیر مانگے عطا کر دے اسے جواد کہتے ہیں۔ That's why Allah is also جواد۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا سامنے کافر ہے، سامنے مشرک ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ امام جواد، جس گھر میں امام حسن کا دسترخوان مشہور ہو، جس گھر میں علی کی سخاوت مشہور ہو، جس گھر میں رسول اللہ کی سخاوت مشہور ہو، وہاں پر امام جواد کو، امام تقی کو جواد کا لقب دیا جاتا ہے۔ کیا سخاوت ہوگی امام کی، کیا جود و سخا ہوگی امام کی، کہ ایسے گھرانے میں امام علیہ السلام پرورش پاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا، تھوڑا سا آپ کو تاریخ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہر امام کی زندگی میں مشکلات تھیں، ہر امام نے ڈیفیکلٹیز کو فیس کیا ہے، ہر امام کی زندگی میں مشکلات تھیں اپنے زمانے کے حساب سے۔ ایون رسول اللہ کو دیکھیں اگر تو پوری زندگی مشکلات سے گزری۔ پھر اس کے بعد مولا علی امام جب آئے تو رسول خدا کے بعد امت نے ایسے نگاہیں پھیری کہ 25 ایئرز امام اپنے گھر میں بیٹھے رہے، ایون یہاں تک کہ امام سلام کرتے تھے لوگ جواب نہیں دیتے۔ اس کے بعد امام حسین کو آپ نے دیکھا، کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، امام حسن کے ساتھ کیا ہوا، امام باقر، یعنی کسی معصوم کو
کھل کے دین کی. امام کے پاس آیا اور آ کر دیکھا کہ ایک نومولود بچہ امام کے پاس موجود ہے. آ کر پوچھنے لگا کیا مولا یہ بچہ کون ہے؟ اللہ اکبر. امام کا کیا خوبصورت جملہ. فرمایا ھذا المولود الذی لم یولد اعظم برکۃ علی شیعتنا. اللہ اکبر. توجہ. جب اس نے پوچھا مولا یہ بچہ کون ہے، فرمایا یہ وہ مولود ہے، یہ وہ بچہ ہے کہ اس سے بڑھ کر بابرکت بچہ شیعوں کے لیے دنیا میں آیا ہی نہیں. ان سے بڑھ کر بابرکت، یعنی امام جواد علیہ السلام کا وجود مقدس اتنی برکت کہ امام فرما رہے ہیں اعظم برکت، عظیم برکت ہے شیعوں کے لیے امام جواد علیہ السلام کے وجود. اور ایسی برکت اللہ اکبر کہ ہر کوئی امام کے وجود سے فیض یاب ہے. حتیٰ کہ یہاں تک آج تک یہ جو آپ حرز جواد باندھتے ہیں پہنتے ہیں، یہ مولا کی برکت ہی تو ہے جو ہم تک پہنچی ہوئی ہے، کہ جو ہمیں ہر قسم کی آفات سے جو ہے وہ بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے. تو یہ امام علیہ السلام، اور روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام جب ابھی کچھ برس کے تھے، تقریباً 4 یا 5 برس کے، کہ جب امام رضا علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑ کر امام طوس میں آئے. اب روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے، ایک شخص آیا امام کے پاس، نابینا ہے، آ کے امام سے دعا کے لیے کہا، شفا کے لیے کہا. روایت کہتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کے اس نابینا شخص کو دیا اور کہا جاؤ یہ لے کر مدینہ میرے بیٹے جواد کے پاس چلے جاؤ. اللہ اکبر. امام رضا رؤوف امام ہے، جن کا رؤوف لقب ہے، جن کا کریم لقب ہے، عالم آل محمد، کہ جن کی رعفت آج بھی آپ چھلکتی ہوئی نظر آئے گی. آپ مشہد مقدس میں جائیں کہ وہ نور، اس حقیر کو تو 7-8 سال مولا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، مولا کی بارگاہ میں رہیں، کہ وہ نور، وہ رعفت آج بھی آپ محسوس کرتے ہیں امام کے حرم میں جب آپ جاتے ہیں. لیکن امام نے خود نہیں اسے شفا بخشی، کہا جاؤ مدینہ میرے بیٹے جواد کے پاس. وہ نابینا شخص مدینہ کا سفر کرتا ہوا پہنچا مدینہ، امام کو اپنے بابا کا خط دیا. امام نے خط کو چوم کے آنکھوں سے لگایا کہ بابا کا خط ہے، اور کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں دیکھ نہیں سکتا. امام نے اپنے دست مبارک کو اس کی آنکھوں پہ پھیرا. مولا نے جب دست کو پھیرا شفا مل گئی، دیکھنے لگ گیا. مولا نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا جو پہلے نہیں دیکھ سکتا تھا وہ دیکھ رہا. امام رضا علیہ السلام نے تعارف کروایا اپنے بیٹے کا کہ دیکھو میرے بعد لوگ گمراہ ہوں گے، میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے محمد کا تعارف کروا کے جاتا ہوں کہ میرے بعد اس کی طرف رجوع کرنا ہے. اور جب چونکہ امام علیہ السلام نے 2 خلفاء کا جو ہے وہ دور دیکھا، ایک مامون کا اور ایک معتصم کا، خدا لعنت کریں دونوں پر. ان 2 خلفاء کا دور دیکھا امام علیہ السلام نے. اب جس طرح امام مامون نے امام رضا علیہ السلام کو شہید کروایا، اس کا ارادہ یہی تھا کہ کسی طریقے سے امام جواد علیہ السلام کو بھی شہید کروا دے. اس نے امام کو مدینہ سے بلوایا بغداد، یہ طوس سے بغداد آیا. اور روایت کہتے ہیں امام جب بغداد میں پہنچے ہیں تو امام علیہ السلام دیکھا کہ بچے کچھ گلی میں کھیل رہے ہیں. امام کھڑے ہو کر ان کو دیکھنے لگے. امام کھڑے تھے کہ اتنے میں آواز آئی کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، جلدی سے رستہ چھوڑو. توجہ فرما رہے ہیں. روایت کہتی ہے بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، بڑے جاہو جلال کے ساتھ سواری بادشاہ کی آ رہی ہے. بچوں نے دیکھا، جلدی سے بھاگ کے سب بچوں نے راستہ چھوڑنا شروع کیا.
جو ہی سواری قریب آئی بادشاہ نے دیکھا تمام بچے بھاگ گئے لیکن ایک بچہ ہے جو کھڑا ہے. بادشاہ کہنے لگا کہ جب سب بچے بھاگ گئے تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو امام نے کہا 2 وجہ ہیں کہ میں تیرا راستہ چھوڑوں. پہلی وجہ یہ ہے کہ راستہ تنگ ہو پھر میں راستہ چھوڑوں. دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے تیرا خوف ہو. امام فرماتے ہیں نہ تو راستہ تنگ ہے اور نہ ہم اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کہ نہ تو راستہ تنگ ہے اور نہ ہی ہمیں تمہارا خوف ہے. روایت کہتی ہے بادشاہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا. پھر دیکھا کہ سب بچوں نے راستہ چھوڑ دیا کہ ایک بچہ ہے جو راستے میں کھڑا ہے. راستہ نہیں چھوڑا. کہا ابھی تک یہی ہو, راستہ کیوں نہیں چھوڑا؟ کہا میں نے تجھے بتایا مجھے تیرا خوف نہیں اور راستہ کھلا ہے تو گزر سکتا ہے. اس نے دیکھا یہ کوئی عام بچہ تو نہیں لگتا. فوراً سے کہتا ہے کہ اچھا یہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے. جو ہی اس نے کہا یہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے تو امام علیہ السلام ڈائریکٹ جواب بھی دے سکتے تھے لیکن امام نے کہا کیا خوبصورت تفصیل کے ساتھ جواب دیا تاکہ اس سے بھی پتا چلے کہ علم الہی کا وارث کیسا ہوتا ہے. امام علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ جب اپنے محل سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے شکاری باز ایگل ہوتے ہیں کہ جب وہ شکار کے لیے جاتے ہیں تو جب وہ سمندر کے کنارے دریا کے کنارے جا کے اپنے باز کو چھوڑتے ہیں تو وہ ان کے ایگل باز شکار کرتے ہیں. ان میں سے سمندر میں سے مچھلی کے چھوٹے سے بچے کو لا کے بادشاہ کو دیتے ہیں اور وہ بادشاہ اسی چھوٹے سے مچھلی کے بچے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے آ کے اللہ کی حجت سے پوچھتا ہے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. اس نے جب دیکھا کہا بتا تو کون ہے؟ امام نے فرمایا انا محمد ابن علی, میں علی کا بیٹا محمد ہوں. سبحان اللہ. اس نے امام علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا. روایت کہتی ہے کہ جس طرح اس نے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے, اپنی حکومت کو, گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس نے امام رضا کو سامنے رکھا, ولی عہد بنایا تاکہ لوگ اختلاف نہ کریں کہ فرزند رسول اس کے ساتھ ہے. چونکہ یہ ایک بہت بڑا مکار اور سیاستدان انسان اپنی خلافت کو بچانے کے لیے. اچھا یہ صرف ان کی بات نہیں, ان کے بزرگوں کا بھی یہی عمل تھا, خود کو بچانے کے لیے اہل بیت سے رشتہ داریاں جوڑتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اس نے امام جواد علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا, he gave his daughter to امام تقی علیہ السلام, ام فضل. اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ امام جواد علیہ السلام کو دیا. بڑا مختصر کر رہا ہوں. اور جب عقد کا, نکاح کا وقت آیا تو اس نے کیا کیا, ایک پلاننگ کی. اس نے اس وقت کا ایک سنگر تھا مخارق, بوڑھا شخص تھا, داڑھی بھی تھی, ریش بھی رکھی ہوئی تھی, لیکن اس کا کام کیا تھا, وہ گاتا تھا, بجاتا تھا. اس نے اس شخص کو بلایا مامون نے, اور بلا کے کہتا ہے دیکھ امام جواد علیہ السلام کا عقد ہے میری بیٹی کے ساتھ, میں یہ چاہتا ہوں میں تجھے 20 کنیزیں دوں گا کہ جو بڑے خوبصورت لباس میں ہوں گی, اور تو جب امام علیہ السلام داخل ہوں گے when he entered, تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے گانا بجانا شروع کر دینا ہے اور اپنی کنیزوں کو کہنا ہے کہ وہ رقص کریں تاکہ امام علیہ السلام کی نعوذ باللہ ابروریزی ہو, امام علیہ السلام تمہاری طرف دیکھیں, امام کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے. لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ سامنے تقی امام ہے, سامنے جواد امام ہے. روایت کہتی ہے جو ہی امام علیہ السلام داخل ہوئے, امام نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی. اب اس شخص نے گانا بجانا شروع کیا, گانا بجاتا رہا, اپنی کنیزوں کو بلایا, وہ رقص کرنے لگی. امام چلتے چلتے آ کر
مسند پہ بیٹھے، کرسی پہ بیٹھے، امام نے اپنی نگاہیں جھکائی ہیں، نہ ادھر دیکھ رہے ہیں نہ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ملعون آ کر امام کے سامنے بیٹھ گیا، سامنے بیٹھ کر یہ گانا بجانے لگا، اس نے بلند آواز سے چیخ بلند کی۔ روایت کہتی اب تک امام علیہ السلام نے اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا، ثم رفع الیہ رأسہ، اب جب اس نے یہ عمل کیا، امام کے سامنے آ کے بیٹھا، امام نے اپنے سر کو اٹھایا اور ایک دفعہ اس کی طرف دیکھا۔ روایت کہتی امام نے جو ہی اس کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ میں جو انسٹرومنٹس تھے، اس کے ہاتھ میں جو موسیقی کے آلات تھے، فوراً نیچے گر گئے، وہیں پر اس کے ہاتھ مفلوج ہو گئے۔ جب اس کو اٹھا کے لے جایا گیا تو مامون نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ کہتا ہے مامون تجھے نہیں پتا، جب اس امام نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایسا روب و جلال تھا کہ مجھے اس نے ڈرا دیا۔ امام کے اس روب جلال نے مجھے مفلوج کر دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو امام علیہ السلام نے کیا میسج دیا ہمیں کہ لوگ جو آگے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی تعویذ، کوئی دعا، کوئی عمل بتائیے، زندگی میں خوشی نہیں ہے، تو امام تقی نے میسج دیا ہے کہ دیکھو اپنی خوشیوں کو ایسا بناؤ جیسا ہم چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی میرج لائف کا آغاز ہی سٹارٹ ہی گناہ سے ہو تو پھر تقوی کہاں سے آئے، پھر سکون کہاں سے آئے؟ تو یہ وہ امام ہیں کہ جن کی پوری زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ میرے پاس ٹائم بہت مختصر ہے، مجھے ختم کرنا ہے۔ اور امام علیہ السلام نے دیکھیں جواد کا لقب، تقی کا لقب یہ ایسے نہیں امام کو ملا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جواد دیکھتا نہیں سامنے کوئی ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ دیتے ہیں اور وہ بغیر مانگے دیتے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں امام علیہ السلام سے امام کی قمیض، امام کی شرٹ مانگوں کہ مولا مجھے ایز اے تبرک اپنی شرٹ دے دیجئے۔ امام کی بارگاہ میں گیا، دیکھا کہ علمی محفل شروع ہے، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، امام جواب دے رہے ہیں۔ اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنی وش، اپنی خواہش کو بھول گیا کہ میں کیا لینے آیا تھا۔ And he came back. He came to Masjid Nabawi and he recited prayer there. نماز پڑھی وہاں پر، نماز پڑھ کے پھر یاد آیا کہ میں تو مولا سے کچھ لینے گیا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ میں مولا کو خط لکھتا ہوں۔ He wrote a letter for Imam. امام کے لیے خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد اب he feel embarrassed کہ کیسے امام کو یہ خط دوں کہ مولا کیا سوچیں گے۔ اس نے وہ خط امام کو نہیں دیا، اس خط کو اپنے پاس رکھا اور مسجد نبوی سے نکلا۔ اس کا ارادہ تھا، قصد تھا کہ یہ شہر سے باہر جائے۔ روایت کہتی اتنے میں سامنے سے ایک غلام آیا، اس نے کہا رکو، کیا تم فلاں ہو؟ اس نے کہا ہاں میں فلاں ہوں، میرا نام اسحاق ہے، اسماعیل ابن اسحاق۔ کہا مولا نے یہ تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ کہتا میں نے جو ہی کھول کر دیکھا کہ مولا کے 2 قمیض، ایک نہیں۔ کہتا میں نے خود میں سوچا کہ میں نے تو مولا کو بتایا بھی نہیں، میں نے جو خط لکھا تھا وہ بھی میں نے اپنے پاس سیف رکھا، تو مولا کو میرے علم کیسے ہوا اس وش کا؟ میری جو خواہش تھی، میری جو ڈیزائر تھی، اور پھر ایک بھی نہیں 2 امام نے اپنے قمیض عطا کیے۔ یعنی جو بغیر مانگے اپنے چاہنے والوں کو عطا کرے اسے جواد کہتے ہیں۔ اور یہ بڑا خوبصورت امام کا خط ہے۔ یہ آخری جملے اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 جملے مصیبت ہی۔ یہ پیغام ہے در حقیقت ہمارے لیے امام کا۔ علی بن محضیار امام کا ایک بہت بڑا چاہنے والا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ شاید جو علی بن محضیار امام زمانہ کے زمانے میں تھے شاید وہ کوئی اور ہوں،
ہو سکتا ہے یہ دو شخصیتیں ہوں، ایک امام تقی کے دور میں بھی ہو اور ایک امام کے دور میں، لیکن بعض کہتے ہیں ممکن ہے کہ ایک ہی شخصیت ہو۔ تو یہ علی بن مہزیار امام علیہ السلام کا بڑا چاہنے والا، بڑا امام کا پیروکار، اس نے امام علیہ السلام کو ایک خط لکھا۔ توجہ، this is the message for us۔ امام علیہ السلام کو خط لکھا، اور خط لکھ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے مولا، I have some money of you، میرے پاس آپ کی کچھ رقم ہے، can I use that money؟ کیا میں آپ کی وہ رقم استعمال کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے، اور دوسری اس نے کہا مولا میری دو خواہشیں ہیں آپ سے، اس خط میں لکھا، ایک تو یہ کہ کیا یہ میں پیسے استعمال کر سکتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ اے مولا میرے لیے دعا فرمائیں۔ اب روایت کہتی ہے مولا کو جو خط ملا، مولا نے خط کا جواب کسی سے نہیں لکھوایا، خود لکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب امام نے جو خط لکھا اسے کیا لکھا؟ فَقَتَبَ أَبُو جَعْفَرَ فَإِنَّكَ بَعْدُ لَسْتَ تَدْرِي كَيْفَ جَعَلَكَ اللَّهُ عِنْدِي۔ مولا فرماتے ہیں اے علی ابن مہزیار، you don't know who are you، you don't know who you are، تم نہیں جانتے کہ تم ہمارے لیے کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ مولا فرماتے ہیں کیف جعلک اللہ عندی، تمہیں نہیں معلوم کہ تم ہمارے نزدیک کتنے محبوب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا ربما سمیتک باسمک ونسبک، مولا فرماتے ہیں تو کہتا ہے ہمارے لیے دعا کریں، تجھے پتا ہے ہم تیرا نام لے کر تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امام ہمارے لیے دعا کرے۔ اگر اس زمانے کا امام اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے تو امام زمانہ بھی ہمارے لیے دعا کرے۔ ہمارے کردار ایسے ہیں کہ امام ہمیں کہے، سب سے پہلے اپنی ذات سے مخاطب ہوں کہ ہمارے کردار ایسے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں علی ابن مہزیار تو دعا کا کہتا ہے، ہم تیرا نام لے کے تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے خوبصورت جملے اس خط کے۔ مولا فرماتے ہیں تجھے نہیں معلوم کثرت عنایتی بکا ومحبتی لکا، مولا فرماتے ہیں تجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی تجھ پر توجہ رکھتا ہوں، تجھے نہیں معلوم کہ کتنی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ومعرفت بما انت الیہ، اور مولا فرماتے ہیں کہ اے علی ابن مہزیار جو جو عمل تو کرتا ہے نا ہم سب عمل دیکھ رہے ہیں، ہم تیرے ہر عمل سے واقف ہیں۔ استغفر اللہ ربی العظیم۔ ایسے نہیں امام خون کے عنصر ہوتے۔ مولا فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، میں جب تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں میں خون کے عنصر ہوتا ہوں۔ مولا ہم سب کو معاف فرمائے۔ مولا فرماتے ہیں ہم تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے ہر ایک عمل کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فَأَدَامَ اللَّهُ لَكَ أَفْضَلَ مَا رَزَقَكَ مِنْ ذَلِكَ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ علی ابن مہزیار ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری محبت تمہارے دل میں اور زیادہ کر دے، ہمارے کردار ایسے ہوں کہ امام ہمارے لیے دعا کریں، امام کہیں ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ کیا دعا دی؟ کہ اللہ ہماری محبت کو تمہارے دلوں میں زیادہ کرے، اللہ میری محبت تمہارے دل میں زیادہ کرے۔ اور پھر فرمایا رضی عنک برضاء عنک، اے علی ابن مہزیار میں بھی تجھ سے راضی، میرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ اور پھر فرمایا حفظک اللہ، علی ابن مہزیار اللہ تیری حفاظت کرے۔ جسے امام کہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے اسے دنیا کیا کہہ سکتی ہے؟ یہ امام جواد علیہ السلام
امام کی جود و سخا. تیاری تو میں بالکل مفصل کر کے آیا تھا کیونکہ وقت ختم ہو گیا. بالکل مختصر کر دی میں نے اپنی مجلس کو. فرمایا دفع الشر، اللہ تمام شروں کو تجھ سے دور کرے. اور پھر بڑا ہی خوبصورت جملہ امام نے آخر میں لکھا. امام فرماتے ہیں وَقَتَبْتُ بِخَطِّ، اے علی ابن مہزیار میں چاہتا تو اپنے کاتب سے یہ خط لکھوا سکتا تھا، لیکن میں نے خود لکھا کہ جب بھی تو یہ خط کھولے تجھے یاد آئے میرے مولا نے خود میرے لیے یہ خط لکھا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان خط لکھنے والوں میں شامل ہو جائیں جنہوں نے کوفہ سے حسین کو خط لکھے تھے اور پھر امام کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کرے ہم اپنا کردار ایسا بنائیں کہ حسین خود خط لکھ کے بلائے اے حبیب آ جاؤ. امام علیہ السلام ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. امام علیہ السلام ہم سے محبت کرتے ہیں. کیا یہ ہماری بخشش کے لیے کافی نہیں کہ ہمارے زمانے کا امام ہمارے لیے دعا کرے؟ لیکن کیا ہمارا کردار ایسا ہے کہ امام ہمیں خط لکھ کے بلائیں؟ اور عجیب روایت ہے امام تقی علیہ السلام کی. 2 جملے مصیبت کے اور آپ کی اس عبادت کو قبول کرو، آپ کی اس عبادت کو تمام کروں. اللہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی عبادت قبول ہو گئی. ایک ایسا غم ہے اس گھرانے میں کہ جس نے خود اہل بیت کو بڑا تڑپایا ہے. توجہ کرنا، یہ وہ غم ہے کہ جو امام زمانہ بھی اس غم پہ گریا کرتے ہیں. حجرکم اللہ، بی بی آپ سے راضی ہو جائے. امام کا پرسہ دینے آئے ہو نا، لیکن جو مصیبت امام کو بھی تڑپاتی تھی. روایت کہتی ہے، امام رضا علیہ السلام روایت کرتے ہیں، کہا ایک دن امام جواد علیہ السلام 4 یا 5 سال کے تھے اور امام نے زمین پر اس طرح دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے. امام رضا نے پوچھا بیٹا کون سی سوچ تجھے اتنا رلا رہی ہے؟ امام نے رو کے فرمایا امی، اے میرے بابا، مجھے ماں فاطمہ کی وہ مصیبت یاد آ گئی. اجرکم الزہرا، بی بی آپ سے راضی ہو جائے. آزادارو، بی بی کو پرسہ دینا ہے. کہا بابا مجھے ماں زہرا کی وہ اذیت، مجھے ماں زہرا کا وہ ظلم یاد آ رہا ہے کہ کس طرح سے میری ماں کو در و دیوار کے درمیان پیسا گیا. اے بابا کاش مجھے اجازت ملے میں ان ظالموں کو قبروں سے نکال کر جلاؤں. اجرکم الزہرا، یہ وہ دکھ ہے جو اہل بیت کے ہر فرد کو رلاتا ہے. روایت کہتی مولا امام حسن مدینہ کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. جب صحابیوں نے پوچھا مولا اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ کہا جب اس گلی کو دیکھتا ہوں مجھے میری ماں زہرا یاد آتی ہے. ارے یہی مدینہ کی گلی تھی میرے سامنے میری ماں کو نوازے. اجرکم الزہرا، اجرکم اللہ. بی بی آپ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیں. یہ وہ غم ہے جس نے اہل بیت کے ہر فرد کو رلایا ہے. آج اسی بی بی کو اس کے اس مظلوم بیٹے کا پرسہ دینا ہے کہ جو سب سے زیادہ جوان ہے. 25 سال کی عمر میں میرے مولا کو زہر دیا گیا. ہاں زادارو، روایت کہتی ہے کہ تاریخ میں 2 امام ایسے ہیں کہ جن کو ان کی بیویوں نے زہر دیا. ایک امام حسن مظلوم، ایک امام تقی علیہ السلام. لیکن میرا دل کہتا ہے کہ بڑا فرق ہے ان دونوں اماموں کی شہادت میں. جب امام حسن کو زہر ملا تھا نا، روایت کہتی ہے بھائی بھی موجود تھے، امام کے بہنیں، امام کی بہنیں بھی موجود تھی. ارے زینب و ام کلثوم جیسی بہنیں جو مولا کے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں پہ لے رہی تھی. ارے عباس اور حسین جیسے بھائی. لیکن روایت کہتی ہے جب امام تقی کو زہر ملا نا، امام تڑپ رہے ہیں زمین پر اور اپنا کوئی
میں نے. روایت کہتی ہے اس ملعونہ نے معتصم کے کہنے پر جب امام کو زہر دیا نا، امام کو انگور میں ملا کے زہر دیا گیا، چونکہ تابوت بھی برآمد ہوگا. جب امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا نا، روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام اپنے کمرے میں آئے. اپنے کمرے میں زمین پر جیسے مچھلی تڑپتی ہے، اس زہر سے ایسے میرے مولا تڑپ رہے ہیں. روایت کہتی ہے کہ یہ زہر اتنا شدید تھا کہ امام کو بہت پیاس محسوس ہو رہی تھی، یہاں تک کہ آواز آ رہی تھی العطش العطش. میں کہتا ہوں امام جب العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، ایک دفعہ تو سوچا ہوگا نا واہ حسین، ارے واہ کربلا کی غربت یاد آئی ہوگی. اجرکم اللہ. روایت کہتی اس ملعونہ نے کیا کیا، اس نے کمرے کو بند کر دیا اور کچھ کنیزوں کو بلا کر کہا کہ اس کمرے کے باہر زور سے گانے بجانے کی آوازیں بلند کرو تاکہ امام کی آواز کسی تک نہ پہنچے. روایت کہتی امام تڑپ رہے ہیں اور یہ ملعونہ کنیزوں سے کہتی آوازوں کو بلند کرو. ایک کنیز کو ترس آیا، وہ جلدی سے گئی، کوزے میں پانی لیا، پانی لے کے سامنے آیا. جب اس ملعونہ نے دیکھا، اس نے اس جام کو لے کے زمین پہ گرایا. میں کہوں گا مولا آپ کی اپنی قسمت، آپ کو پانی نہ ملا لیکن مولا آپ کو کوئی تماچے مارنے والا نہیں تھا. ارے آؤ کربلا میں دیکھو، 4 برس کی زمین، ارے جب پانی مانگتی ہے، ارے پانی کی جگہ تماچے مارے جاتے ہیں. جنک مل زہرا. روایت کہتی ہے آخری جملہ آپ کی زحمت تمام. روایت کہتی ہے کہ مولا جب اس دنیا سے گئے نا، میرے مولا کی شہادت کی خبر جب امام نقی علیہ السلام کو پہنچی، وہ فرشتہ آیا کہ جو امام کے ساتھ جس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، آ کے کہنے لگا مولا اب میری ڈیوٹی اللہ نے آپ کے ساتھ لگا دی ہے، آپ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. روایت کہتی امام نقی علیہ السلام نے اپنی دادی کو یہ خبر سنائی. بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا. امام کی والدہ گریہ کرنے لگی، ارے میرا مظلوم بیٹا، ارے کون تجھے غسل دے گا، کون تجھے کفن دے گا. روایت کہتی امام نقی آگے بڑھے، کہا دادی اماں میں جاؤں گا، میں اپنے بابا کو غسل دوں گا، میں اپنے بابا کو کفن دوں گا. روایت کہتی اعجاز امامت سے امام ہادی پہنچے، اپنے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، ارے دفن بھی کیا گیا. میں کہتا ہوں یہ ایک بیٹا ہے جو اپنے بابا کو غسل و کفن دے رہا ہے. ارے کوئی سجاد امام سے پوچھے، ارے 3 دن کا بے گور و کفن لاشا لیا امام کا تابوت، ارے 3 دن کا بے گور و کفن لاشا، ارے امام سجاد دے ماں کوئی غم نہ دیں. یہ وہ غم ہے جس نے اہل بیت کے ہر فرد کو رلایا ہے. آج اسی بی بی کو اس کے اس مظلوم بیٹے کا پرسہ دینا ہے کہ جو سب سے زیادہ جوان ہے، 25 سال کی عمر میں میرے مولا کو زہر دیا گیا. ہاں زیادہ رو. روایت کہتی ہے کہ تاریخ میں 2 امام ایسے ہیں کہ جن کو ان کی بیویوں نے زہر دیا. ایک امام حسن مظلوم، ایک امام تقی علیہ السلام. لیکن میرا دل کہتا ہے کہ بڑا فرق ہے ان دونوں اماموں کی شہادت میں. جب امام حسن کو زہر ملا تھا نا، روایت کہتی ہے بھائی بھی موجود تھے، امام کے بہنیں، امام کی بہنیں بھی موجود تھی. ارے زینب و ام کلثوم جیسی بہنیں جو مولا کے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں پہ لے رہی تھی. ارے عباس اور حسین جیسے بھائی. لیکن روایت کہتی ہے جب امام تقی کو زہر ملا نا، امام تڑپ رہے ہیں زمین پر اور اپنا کوئی نہیں جو امام کو سنبھال سکے. اجرکم اللہ. ذرا مختصر کر دی مجلس میں نے. روایت کہتی ہے اس ملعونہ نے معتصم کے کہنے پر جب امام کو زہر دیا نا، امام کو انگور میں ملا کے زہر دیا گیا، چونکہ تابوت بھی برآمد ہوگا. جب امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا نا، روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام اپنے کمرے میں آئے. اپنے کمرے میں زمین پر جیسے مچھلی تڑپتی ہے،
اس زہر سے ایسے میرے مولا تڑپ رہے ہیں. روایت کہتی ہے کہ یہ زہر اتنا شدید تھا کہ امام کو بہت پیاس محسوس ہو رہی تھی, یہاں تک کہ آواز آ رہی تھی العطش العطش. میں کہتا ہوں امام جب العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے, ایک دفعہ تو سوچا ہوگا نا واہ حسین, ارے واہ کربلا کی غربت یاد آئی ہوگی. اجرکم اللہ. روایت کہتی ہے اس ملونہ نے کیا کیا, اس نے کمرے کو بند کر دیا اور کچھ کنیزوں کو بلا کر کہا کہ اس کمرے کے باہر زور سے گانے بجانے کی آوازیں بلند کرو تاکہ امام کی آواز کسی تک نہ پہنچے. روایت کہتی امام تڑپ رہے ہیں اور یہ ملعونہ کنیزوں سے کہتی آوازوں کو بلند کرو. ایک کنیز کو ترس آیا, وہ جلدی سے گئی, کوزے میں پانی لیا, پانی لے کے سامنے آیا. جب اس ملعونہ نے دیکھا, اس نے اس جام کو لے کے زمین پہ گرایا. میں کہوں گا مولا آپ کی اپنی قسمت, آپ کو پانی نہ ملا لیکن مولا آپ کو کوئی تماچے مارنے والا نہیں تھا. ارے آؤ کربلا میں دیکھو, 4 برس کی زمین, ارے جب پانی مانگتی ہے, ارے پانی کی جگہ تماچے مارے جاتے ہیں. جنک مل زہرا. روایت کہتی ہے, آخری جملہ آپ کی زحمت تمام. روایت کہتی ہے کہ مولا جب اس دنیا سے گئے نا, میرے مولا کی شہادت کی خبر جب امام نقی علیہ السلام کو پہنچی, وہ فرشتہ آیا کہ جو امام کے ساتھ جس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے, آ کے کہنے لگا مولا اب میری ڈیوٹی اللہ نے آپ کے ساتھ لگا دی ہے, آپ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. روایت کہتی امام نقی علیہ السلام نے اپنی دادی کو یہ خبر سنائی, بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا. امام کی والدہ گریہ کرنے لگی, ارے میرا مظلوم بیٹا, ارے کون تجھے غسل دے گا, کون تجھے کفن دے گا. روایت کہتی امام نقی آگے بڑھے, کہا دادی اماں میں جاؤں گا, میں اپنے بابا کو غسل دوں گا, میں اپنے بابا کو کفن دوں گا. روایت کہتی اعجاز امامت سے امام ہادی پہنچے, اپنے بابا کو غسل بھی دیا, کفن بھی دیا, ارے دفن بھی کیا گیا. میں کہتا ہوں یہ ایک بیٹا ہے جو اپنے بابا کو غسل و کفن دے رہا ہے. ارے کوئی سچا